أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عن عمر رضي الله عنه قال في حديث جبريل، قال جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواہ مسلم. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، ماں اور بہنوں، انسان ہر دن، ہر لمحہ اپنی ترقی، کامیابی، کامرانی، فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے وہ دنیا میں ایک کامیاب انسان بن کر جیے. وہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے ظاہری زیب و زینت، ظاہری نمائش اس کے جسم سے نمایاں ہو، اس کی زندگی میں کیسے آسانی پیدا ہو، ہر لمحہ اس کی فکر میں لگا رہتا ہے. لیکن وہیں دوسری طرف جو بحران، جو انحطاط، جو کمی، جو نقص ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، جسے ضمیر کا بحران کہتے ہیں. ضمیر، انسان کا ضمیر مر رہا ہے. جس بحران کے ہم شکار ہیں وہ ہے ضمیر کا بحران. ہمارے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے. ہم صرف غیروں کے بارے میں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ اندھ بھکتی کرتے ہیں. یہ شکوہ اگر ہم غیروں کے بارے میں چھوڑ کر خود اپنے بارے میں کریں تو شاید ہم سدھر جاتے ہیں. ہمارے اندر ضمیر کے فقدان اور اس کی موت کا جو مظہر اس وقت پورے معاشرے کے اندر، مسلم دنیا کے اندر جس طرح سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے، وہ دن دور نہیں کہ ہمارا شمار موتیٰ میں ہوگا، مردوں میں ہوگا. کیونکہ الجسم الحی لمن لہ ضمیر حی، جس انسان کا ضمیر زندہ ہوگا جسم بھی اسی کا زندہ رہے گا، وجود بھی اسی کا زندہ رہے گا. وہی اس دنیا میں زندوں میں شمار کیا جائے گا. اور جس انسان کا ضمیر مردہ ہوگا اس انسان کا شمار اس دنیا کے اندر مردوں میں کیا جائے گا. کیونکہ وہ زمین پر زندہ تو ہوگا، وہ اس روئے زمین پر چلے گا تو ضرور، وہ اللہ کی روزی کھائے گا تو ضرور، لیکن رب العالمین کے فرامین کا غدار ہوگا. کہ کیونکہ نہ تو اس کے اندر حق بولنے کی طاقت ہوگی، نہ حق کا سامنا کرنے کی طاقت ہوگی، نہ حق کا ساتھ دینے کی طاقت ہوگی. یہی ہے سب سے بڑی زندہ مثال ایک ضمیر حی کی اور ایک مردہ ضمیر کی. اسی لیے جس کا ضمیر زندہ ہے اس کا جسم بھی زندہ ہے، اور جس کا ضمیر مر گیا اس کا جسم بھی مردہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے اللہ کے رسول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان وہ شے ہے جو تمہارے ضمیر کو زندہ کرتا ہے، احسان وہ شے ہے جو تمہیں مردوں میں شمار ہونے سے بچاتا ہے، احسان وہ صفت ہے جس صفت کے ذریعے سے تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہوگا گویا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گے جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صفت تمہارے اندر نہیں پیدا ہو سکتی تو یہ تو آخری حد ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ضمیر حی کی سب سے عمدہ مثال ہے، ایک زندہ ضمیر کی یہ سب سے عمدہ مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر پیش کی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسی عبادت کرو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اور جب یہ شعور، یہ احساس انسان کے دل میں زندہ رہے گا، مسلمانوں یاد رکھو، یاد رکھنا مسلمانوں، جب یہ احساس انسان کے دل میں زندہ رہے گا کہ یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انسان کسی غلط کام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا، اپنے زبان سے جھوٹ نہیں نکال سکتا، کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتا، کسی پر اتہام نہیں لگا سکتا، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ بولے گا تو حق، ساتھ دے گا تو حق کا، چلے گا تو حق کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھو مسلمانوں، یہ دنیا کی سنت ہے کہ جب بھی حق کا کلمہ لے کر کوئی اٹھتا ہے پوری دنیا اس کے خلاف اٹھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11ویں ہجری میں ہوئی ہے، کا انتقال 11ویں ہجری میں ہوا، 11ویں ہجری، ہجرت کے 11ویں سال۔ اس دن سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو طعنہ دیتے ہیں، یا تو آپ کی سنت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، یا احادیث نبوی آپ کو زد و کوب کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے مسلمانوں؟ کیونکہ وہ ایسا کلمہ حق ہے جو کبھی صامت، خاموش ہونے والا نہیں ہے، وہ کبھی باطل اس کے آگے ٹک نہیں سکتا، اسی لیے باطل اپنا زور آزماتا رہتا ہے ہر طرح سے، جس طرح سے ہو سکتا ہے باطل اپنا زور سنت نبویہ کے سامنے آزماتا ہے۔ کیوں مسلمان؟ کیوں؟ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو طعنہ دیا جاتا ہے؟ کیا امام بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر فقیہ کہا جاتا ہے وہ ان کی ذات مقصود ہے مسلمانوں؟ کیا ابو سعید خدری انس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو غیر فقیہ کہا جاتا ہے ان کی ذات مقصود ہے مسلمانوں؟ یہ ایک ضمیر، مردہ ضمیر کی دین ہے، یہ ان کی ذات مقدس نہیں مراد ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ مقصود ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، یہ مقصود ہے سنت نبوی، مقصود ہے احادیث، مقصود ہے قرآن۔ یہ حدیث کا انکار یوں ہی نہیں کیا جاتا ہے مسلمانوں، یہ یاد رکھو، حدیث کا انکار وہی کرتا ہے جس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، جس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، جس کو قرآن پر یقین نہیں ہے، جس نے اللہ رب العالمین کو اپنا الہ اور حقیقی مالک نہیں سمجھا ہے، وہی حدیث کا انکار کرے گا اور اسی کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اور ہم سب کا، جسے حق بولنے کی طاقت نہیں، جسے سچ بولنے کی طاقت نہیں، حق کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں، حق کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں، جس نے موڑ دیا پیسے نے، مال و دولت نے، منصب نے، عہدے نے، اسی طرف ہم مڑ گئے۔ کیوں مسلمان؟ آخر کہاں ہے ہمارا ضمیر؟ وہ ضمیر جسے لے کر ہم پیدا ہوئے تھے، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ ضمیر کہاں ہے مسلمانوں؟ فطرت کا وہ ضمیر جو رب العالمین نے ہمیں پیدا ہونے والے دن دیا تھا،
وہ ضمیر کہاں ہے مسلمانوں؟ آج ہمارے بیچ لوگ کیوں دغا بازی کا شکوہ کرتے ہیں، کیوں دھوکہ دھڑی کا شکوہ کرتے ہیں، کیوں بھائی بھائی سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ کیوں مسلمانوں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمارا احساس مر چکا ہے، ہمارا شعور مر چکا ہے، ہم ختم ہو چکے ہیں، اس دنیا میں ہمارا وجود باقی نہیں۔ اب اگر ہمارا جسم کو کوئی کاٹتا ہے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا ہمارا گناہ ہے مسلمانوں۔ ہم نے اپنے ضمیر کو مارا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ ہمارے جسم کو مارے۔ کیا کیا اس نے یہی کیا نا، ہمارے جسم کو دنیا سے ہٹا دیا۔ ہم نے پہلے ہی اپنے وجود کو دنیا سے مٹا دیا تھا، ہم نے پہلے ہی اپنے وجود کو دنیا سے مٹا دیا تھا، اس نے ہمارے جسم کو ہٹا دیا تو کیا غلط کر دیا؟ ہاں ہے قتل و غارت گری برا کام، لیکن اس سے بھی برا کام ہے، اس سے بھی برا کام ہے اپنے ضمیر کو مار لینا، اپنے وجود کو ختم کر لینا۔ کسی کے اندر طاقت نہیں کہ بول سکے، کیوں مسلمان؟ حق کے آگے کھڑا ہو سکے اس کی طاقت نہیں، حق کا ساتھ دے سکے اس کی طاقت نہیں، کیوں مسلمان؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں ہم اتنے پسماندہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ مسلمانوں یقین رکھو وہ شعور ختم ہو چکا ہے، جس شعور نے ہمیں جینے کا حق عطا کیا تھا، فطرت کا وہ شعور جو اللہ رب العالمین نے ہماری ضمیر کے اندر رکھا تھا، ہم نے ضمیر کو ہی ختم کر دیا۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم سچ بول سکیں، حق بول سکیں، حق والے کے ساتھ دے سکیں، تو ہمارے وجود سے فائدہ ہی کیا ہے؟ ہم نے اپنے وجود کو ختم کر لیا، مٹا لیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ رب العالمین کو ظالم قوم کے ظلم سے غافل مت سمجھو۔ ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین اس سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں چتھرا جائیں گی، پھٹ پڑیں گی آنکھیں، دیکھ نہیں سکے گا انسان۔ اس دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اس دنیا کی زندگی تو چند پل کی ہے مسلمانوں، جو بھی شے اس دنیا کے اندر آئی ہے اسے ختم ہونا ہے، یہ دنیا کی سنت ہے۔ آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے مسلمان، آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آج کوئی جا رہا ہے، کل کوئی جائے گا، اور ساتھ میں ہماری باری بھی ہے۔ اس یقین کے ساتھ اس دنیا میں جیو تو حق کا ساتھ ضرور دو گے۔ لیکن ہم نے اپنے اندر پیدا کیا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ موت سے نفرت کر کے کوئی جی سکتا ہے اس دنیا کے اندر؟ نہیں جی سکتا مسلمانوں۔ موت تو آنی ہی ہے، زندگی ملی ہے تو موت آئے گی، آج آئے کل آئے، اسی لیے جیو تو شیر کی طرح جیو، شیر کی طرح جیو۔ اگر جینا ہے تو اس دنیا میں جینا ہے تو سر اٹھا کر جیو، نہیں تو مت جیو۔ جینے کا حق اللہ رب العالمین نے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں دیا ہے، رب العالمین نے جینے کا حق صرف کھانے پینے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے کسی قوم کو اس وقت تک برباد نہیں کیا جب تک کہ اس پر حجت کو قائم نہیں کر دیا۔ اور ہم اگر اپنی قوم پر حجت کو قائم نہیں کر سکتے تو ہمیں جینے کا حق نہیں۔ آج ہی ہمارے لیے اللہ کے ظلم کو، اللہ کے عذاب کو، نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو آنے کی اجازت ہے۔ آج ہی کے دن اگر ہم نے اپنی قوم کے اوپر حجت قائم کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے مسلمان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے رعایا کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک رات خبر گیری کرتے کرتے تھک کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دور سے ایک آواز آئی، ماں بول رہی تھی بیٹی سے کہ اے میری بیٹی
تم دودھ میں پانی ملا دو۔ دودھ کا کاروبار تھا۔ کہتی ہے بیٹی سے ماں دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے اے امی جان کیا آپ نے عمر کی طرف سے آواز دینے والے کو نہیں سنا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹی کا شعور زندہ ہے مسلمانوں، بیٹی کا شعور زندہ ہے۔ ماں کہتی ہے پانی ملاؤ دودھ میں، بیٹی کہتی ہے عمر نے منع کیا۔ عمر کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، امام وقت۔ پھر ماں دہراتی ہے کہ بیٹی عمر اس وقت کہاں دیکھنے آئیں گے، یہ تو رات کا اندھیرا ہے، عمر کہاں نکلیں گے اس وقت، کیا پتہ عمر سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹی نے عمر کا کوئی سہارا نہیں لیا، کہتی ہے اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین بھی نہیں دیکھ رہا؟ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا عمر کا رب بھی نہیں دیکھ رہا؟ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا عمر کا مالک بھی نہیں دیکھ رہا؟ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا خالق نہیں دیکھ رہا؟ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہمارا رازق نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے امی جان۔ میں اگر لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتی ہوں تو اللہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کر بھی اللہ کی اطاعت ہی کروں گی، اس کی معصیت نہیں کر سکتی۔ اس کا شعور زندہ تھا مسلمانوں، اور ہمارا شعور مر چکا ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم دنیا سے مٹ چکے ہیں۔ دنیا سے میں مرنے سے پہلے ہم نے اپنے وجود کو ختم کر لیا ہے مسلمان۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اور اس کو ذلیل بھی نہ کرے، رسوا بھی نہ کرے، اس پر اتہام نہ لگائے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ولا یحقرہ، اس کو حقیر بھی نہ جانے۔ کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے بھی حقیر جاننا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے مسلمانوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم ہمیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے، اور اس کی وجہ سے رب العالمین اس کو ہم سے بڑا درجہ عطا کر دے۔ گناہ کی وجہ سے بھی کسی مسلمان کو حقیر جاننے کی اجازت ہمیں نہیں ہے مسلمانوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے مسلمانوں، دل میں ہے تقوی، اور 3 مرتبہ یہ بات کہی اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا۔ ڈر اگر اللہ رب العالمین کا پیدا کرنا ہے تو یہاں سے پیدا کرو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی۔ اگر تمہارے یہاں اللہ کا ڈر ہے، تمہارے یہاں اللہ کا خوف ہے، یہاں اللہ کا تقوی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی۔ لیکن اگر یہاں سے رب العالمین کا خوف نکلا، دنیا والوں کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہوا مسلمانوں، یاد رکھنا پوری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے گا، پھر تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہی آج ہو رہا ہے، وہی آج ہو رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے خوف کو دل سے نکالا، دھوکہ دھڑی بھی ہمارے اندر آئی، دغا بازی بھی ہمارے اندر آئی، جھوٹ بھی ہمارے اندر آیا، مکاری بھی ہمارے اندر آئی، شراب نوشی بھی ہمارے اندر آئی، سب کچھ جو کچھ کہہ سکتے ہیں برائی کی ہر ایک جڑ ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلیل و رسوا کر کے دنیا والوں کے حوالے کر دیا، کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین سے رشتہ توڑا، رب العالمین نے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ ہم تبھی رب العالمین کے مقرب بن سکتے ہیں جب ہم خود قریب جائیں اللہ رب العالمین کے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے، اس کے احکام کو قائم کر کے، اس کے قوانین کو قائم کر کے، اس کے شعائر کو بجا لا کر، تب رب العالمین تمہاری مدد کرے گا مسلمانوں۔ ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو ان عذابی لشدید،
میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہی مثال ہے ایک زندہ ضمیر کی اور ایک مردہ ضمیر کی۔ ایک زندہ ضمیر ہمیشہ رب العالمین کا شکر ادا کر کے جیتا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ اسے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے، اسے صرف یہ فکر ہوتی ہے جو ملا ہے اور رب العالمین کی طرف سے، اگر نہیں ملا ہے تو دینے والا وہی ہے، نہیں دیا ہے تو اسی میں خیر ہے۔ یہ سوچ کر وہ جیتا ہے۔ اس احساس اور اس شعور نے اس کو دنیا میں صحیح معنوں میں جینے کا حق عطا کیا ہے، اور ہم نے اسی شعور کو مٹا کر اپنے اندر سے، اپنے جسم سے اس کو نکال کر، اپنے دل سے اس کو ہٹا کر، ناپید کر کے ہم نے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لیا ہے مسلمان۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب۔ اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل، کسی دن اگر آپ اکیلے میں ہیں، کسی دن اگر آپ اکیلے میں ہیں اور کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں، فلا تقل خلوت، یہ نہ سمجھو کہ ہم اکیلے ہیں، ولكن قل علی رقیب، لیکن یہ کہو کہ میرے اوپر ایک نگہبان ہے، لیکن یہ کہو کہ میرے اوپر ایک نگہبان ہے۔ ولا تحسبن اللہ یغفل ما مضى ولا انما يخفى علیہ یغیب، اور یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ ہو گیا وہ اللہ رب العالمین اس سے غافل ہے، اور نہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ رب العالمین سے مخفی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کا عالم ہے، اسی لیے کہتے ہیں وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدم باکیا، اے آدم کی اولاد، تمہاری ماں نے جب تمہیں جنم دیا تھا تو تم رو رہے تھے۔ وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، اور لوگ تمہارے آس پاس کھڑے ہنس رہے تھے، خوشی منا رہے تھے کہ اولاد آئی ہے، نئے بچے نے جنم لیا ہے، اور تم رو رہے تھے۔ فَعْمَلْ لِيَوْمِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا، فَعْمَلْ لِيَوْمِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا، تو عمل ایسا کرو کہ جس دن جب لوگ روئیں، یعنی موت کے دن، ایسا عمل کرو کہ اس دن جب لوگ روئیں، فی یوم موتک، تمہاری موت کے دن، ضاحکا مسرورا، تم ہنستے اور خوش خوش جاؤ۔ اس دن کے لیے عمل کرو جس دن لوگ روئیں گے تمہارے جانے پر۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، تمہارا دشمن بھی روئے گا، تمہارا دوست تو روئے گا ہی، دشمن بھی روئے گا، کیونکہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ جس سے اس کا کسی طرح کا بھی ٹچ ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے، چاہے وہ دشمن ہی صحیح۔ تمہارے دوست بھی روئیں گے، تمہارے دشمن بھی روئیں گے۔ اس دن کے لیے ایسا عمل کرو کہ جب تم جانے لگو تو تم خوش رہو گرچہ لوگ رو رہے ہو۔ مسلمانوں، اپنے ضمیر کو زندہ کرو، اپنے ضمیر کو زندہ کرو، اور یہ احساس، یہ شعور پیدا کرو کہ اگر جینا ہے تو اپنے وجود کا احساس دلا کر جئیں گے، مریں گے تو مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ جیتا تھا۔ اس احساس کے ساتھ، اس شعور اور اس یقین کے ساتھ جیو کہ مرتا وہی ہے جس کا ضمیر جیتے جی مر چکا ہو، اور جیتا وہی ہے جس کا ضمیر مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تمہارے گناہوں سے درگزر عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو ان سے دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو دھل دے۔ الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے، اپنی مغفرت سے الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو دھل دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو گناہوں
گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ الہ العالمین تمہارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہیں، الہ العالمین تو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ، الہ العالمین اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ، الہ العالمین اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ، حق کے ساتھ زندہ رکھ، حق پر قائم رکھ۔ جب یہ موت کا وقت آئے تو الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا